تعالی ختم الانبیاء والمرسلین سید النبیین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الحكيم والقرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم یوم ندعو کل اناس بامامہم صدق اللہ العلی العظیم صلوات علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ساری تعریفیں اس خدائے بزرگ و برتر کے نام کہ جس کے قبضہ قدرت میں کائنات کا ہر نظام ہے۔ درود و سلام محمد وآل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ کنیزان سیدہ، عزاداران سید الشہداء، یہ رات قیامت کی شب سے کم نہیں۔ شب عاشور ایک ایسی رات ہے کہ جب فاطمہ کا چمن بحال ہے۔ آج خیموں میں چراغ بھی جل رہے ہیں، سیدانیوں کی گودیوں میں بچے بھی ہیں، ابھی ان کے سر پر ردائیں بھی ہیں۔ ابھی ایک غازی ہے جو ہاتھ میں ایک تلوار لے کر پہرے پر کھڑا ہے۔ ابھی علی اکبر کا شباب بھی باقی ہے، علی اصغر کا تبسم بھی باقی ہے، ابھی قاسم کی نوجوانی بھی باقی ہے، ابھی اون و محمد کا جوش بھی باقی ہے۔ ہاں عزیزان گرامی، یہ پورا خاندان رسالت کا، یہ پورا خاندان امامت کا اس رات کو اس طرح سے عبادت میں گزار رہا ہے کہ اگر انہیں کوئی دیکھے تو کبھی سمجھ ہی نہ پائے کہ 2 دن کی پیاس ہے، شدت ہے۔ غریب جو غریب الوطن ہیں، ان کی عبادت کا یہ عالم ہے کہ رات بھر انہی سوکھے ہوئے حلقوں سے تسبیح و تہلیل کی آواز اٹھتی رہے۔ عزیزان گرامی، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج ہم سب اس فرش پر بیٹھے ہیں اس لیے کہ کل کا پیغام، کل کا دن ایسا ہے عزیزان گرامی کہ جو سید الشہداء کی شہادت کا پیغام لے کر آئے گا۔ کل کا دن اتنے بڑے بادشاہ کی غربت کا دن ہے، اس لیے آج ہم سب اس فرش پر بیٹھے ہیں۔ عزیزان گرامی، روئیے اور پرسہ دیجیے سیدہ کونین کو۔ آج بھی وہ آپ کی اس مجلس میں موجود ہیں، آج بھی وہ یہاں آئی ہیں۔ ایک ہاتھ ٹوٹی ہوئی پسلیوں پر ہے، ایک ہاتھ میں ایک خشک رومال ہے۔ ایک ایک گناہگار حقیر کے سامنے جاتی ہیں بی بی، اور جانے کے بعد دیکھتی ہیں کہ کس کی آنکھوں میں میرے لال کے لیے، ارے میری لال کی مظلومیت پر آنسو ہے۔ ان سب کو سمیٹ کر میری شہزادی کیوں لے جاتی ہے؟ اس لیے کہ اس کے لال کے جسم پر 1900 زخم ہے۔ عزیزان گرامی، یہ وہ شب قیامت کی شب ہے۔ مجھے مولا کی شہادت جب پیش کرنی ہوتی تو میں واقعاً سوچتی ہوں کہ آغاز کہاں سے کروں اور ختم کہاں کروں۔ کیا میں وہاں سے آغاز کروں کہ جب خط سغرا میرے مولا کے پاس آیا؟ کیا وہاں سے آغاز کروں جب میرے مولا نے ذوالفقار سے ایک ننھی سی قبر کھودی؟ کیا وہاں سے آغاز کروں کہ جب میرا مولا اپنے خانوادے سے ودا ہونے لگا؟ کیا اس کا ذکر کروں کہ میرے مولا نے کتنا بڑا ایک خط کھینچا زمین میں اور پھر اپنی بہن کو گواہ بنا کر کہا، زینب تم اس کی شاہدہ ہو کہ جنگ اب میں ایسی کروں گا کہ فوج ستمگار پناہ مانگے گی خدا کی۔ ہاں عزیزان گرامی، آپ کی صدائے گریہ بلند ہے نا، بس مجھے چند مناظر پیش کرنے ہیں میرے مولا کی شہادت کے۔
سب سے زیادہ کٹھن جو میرے مولا پر وقت ہے، جو مصائب میرے مولا خود کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ کٹھن ہے، وہ رخصت کے مصائب ہیں۔ ہاں عزیزان گرامی، میرے مولا کی 3 رخصتیں ہیں، میرے مولا کی 3 رخصتیں ہیں۔ پہلی رخصت اپنی بہن جناب زینب کبریٰ سے ہے۔ میرے مولا نے جناب زینب کبریٰ سے کہا کہ زینب میرے کنبے سے خبردار، اے زینب میں سب کو تمہارے سپرد کر رہا ہوں، دیکھو اب میں شہید ہونے جا رہا ہوں، اب تمہاری ذمہ داری ہے زینب، میرے مقصد کو ہارنے نہ دینا، میری امام تمہارے حوالے ہے، میرے بعد سجاد تمہارے حوالے ہیں۔ عزیزان گرامی، علماء کہتے ہیں کہ عجب ایک منظر تھا کہ جب داخل خیمہ ہو رہے تھے میرے مولا اس رخصت کے لیے، تو میرا مولا آگے آگے چلتا تھا، جناب زینب پیچھے پیچھے چلتی تھی، لیکن جب میرا مولا باہر نکلا تو اب بہن آگے آگے ہے، میرا مولا پیچھے پیچھے چل رہا ہے۔ ہاں عزیزان گرامی، بس اس ترتیب کا بدل جانا آپ کو سمجھا دے گا کہ اب زینب کے عزم کے جوہر دکھانے کا وقت آ گیا۔ عزیزان گرامی، دوسری رخصت میرے مولا کی اپنے لال سید سجاد سے ہے۔ ہاں جب میرا مولا پہنچا ہے نا، ایک مرتبہ شانے کو ہلا کر میرے آقا نے کہا سید سجاد اٹھو، ہم آخری رخصت کے لیے تمہارے پاس آئے ہیں، ہم آخری ودا کے لیے تمہارے پاس آئے ہیں۔ ایک مرتبہ سید سجاد نے آنکھوں کو کھولا، ارے غش سے جو آنکھیں کھلی، میرے امام کی ایک مرتبہ دیکھتے ہیں کہ باپ سامنے کھڑا ہے، سر سے پیر تک زخموں میں چور ہے، کوئی سوال نہیں پوچھا سید سجاد نے، بس ایک جملہ کہا۔ میرا چوتھا امام کہتا ہے میرا چچا عباس کہاں ہے؟ سمجھ گئے آپ کہ اگر عباس باقی ہوتے تو کسی کی مجال نہ تھی حسین کے جسم پر ایک وار کرتا۔ عزیزان گرامی، سرتا پیر دیکھا، زخموں سے چور بابا سامنے کھڑے ہیں۔ ایک مرتبہ میرے مولا نے تمام رموز امامت ارے سید سجاد کے حوالے کر کے کہا کہ میرے لال، میرا جہاد جہاد اصغر ہے، تمہارا جہاد جہاد اکبر ہے۔ آئے اللہ کی مصلحت ہے سجاد کے اس وقت تم جہاد نہیں کر سکتے، لیکن یاد رکھنا کہ میرے بعد عصر عاشور تمہیں ان سیدانیوں کو لے کر میرے دائی کے عالم میں کوچہ و بازار پھرنا ہوگا، تمہیں شام کے دربار میں جانا ہوگا۔ عزیزان گرامی، جو تیسری رخصت ہے میرے مولا کی، اس کا ایک عجب منظر ہے، ایک عجب کیفیت ہے کہ جب میرے مولا نے دائنی اور بائنی طرف دیکھا اور کوئی گھوڑے پر سوار کرانے والا نظر نہ آتا تھا، ایک مرتبہ علی کی بیٹیاں آگے بڑھی ہیں، ارے زینب ہے، رقیہ ہے، آگے بڑھ کے میرے مولا کو سوار کرایا۔ ابھی کچھ دور آگے میرا مولا گیا تھا کہ راہوار رک گیا، اب آگے جانا نہیں چاہتا۔ عزیزان گرامی، میرے مولا نے بار بار اسے آگے جانے کا اشارہ کیا، اس نے اپنی گردن ارے اپنے سمو کی طرف دکھائی۔ آپ سمجھ گئے نا اشارہ؟ ایک 3.5 برس کی بچی ہے کہ جس کے لیے حسین نے یہ دعائیں مانگی تھی کہ پروردگار مجھے ایک ایسی بیٹی عطا کر جو میرے دل کو بہت عزیز ہو، جس کے بغیر میں کہیں نہ رہ سکوں، جو میرے بغیر نہ رہ سکے، اور جب تو مجھے آواز دے تو میں تیری بارگاہ میں اسے روتا تڑپتا چھوڑ کر آ جاؤں۔ ارے یہ بچی ہے جو گھوڑے کے سمو سے لپٹی ہے، کہتی ہے میرے بابا کے رہوار، میرے بابا کو رن میں نہ لے جا۔ ہائے جو بھی صبح سے اس میدان کارزار میں گیا واپس نہیں آیا ہے۔ ایک مرتبہ میرا مولا اترا، اپنی بچی کو سینے سے لگائے، میں نے تفصیلات چھوڑ دی، حوصلہ کر کے سن لے۔ اپنی بچی کو سینے سے میرے مولا نے لگایا، ارے سکینہ نے ایک مرتبہ
ننھے ننھے ہاتھوں کو امام کے رخسار پر رکھ کر ایک مرتبہ جو مولا کا لباس دیکھا، سکینہ نے گھبرا کر پوچھا، بابا کیا ہم غریب ہو گئے؟ اے بابا یہ تم نے کیسا لباس پہنا ہے؟ اے بابا میرا دل بہت گھبراتا ہے اس لباس کو دیکھ کر۔ ارے سکینہ کے اضطراب کا عالم عجب ہونے لگا۔ سمجھاتے تھے حسین، سکینہ اے سکینہ اب ہمارے جانے کا وقت آ گیا میری بچی۔ میں نے بچپن میں نانا سے ایک وعدہ کیا تھا، اب اسے نبھانے کا وقت آ گیا۔ اے سکینہ دیکھو آج سے سلیقہ بدل جائے گا۔ اب تک علی اصغر ماں کے پاس سویا کرتے تھے، تم میرے سینے پہ سویا کرتی تھی، لیکن آج کی رات کے بعد علی اصغر ہمارے پہلو میں سوئیں گے، تم ماں کی آغوش میں سو جانا۔ یہ سننا تھا ارے صابر کی بیٹی ہے، کہتی اچھا بابا مجھے یہ بتاؤ، تم تو کہتے ہو کہ اسلام میں بیٹوں کا بھی حق ہے، بیٹیوں کا بھی حق ہے۔ بابا تم علی اصغر کو اپنے ساتھ لے گئے، تم علی اکبر کو اپنے ساتھ لے گئے، اے بابا میرے حصے میں کیا آیا؟ ارے مولا نے اپنی بچی کو جلتی ہوئی ریت پر کھڑا کیا، ایک مرتبہ دو زانو ہو کر کائنات کا بادشاہ بیٹھا، ارے خاک اٹھا کر سکینہ کے سر پر ڈال کر کہتا ہے میرا مولا تمہارے حصے میں اسیری آئی ہے، اے سکینہ تمہارے حصے میں یتیمی آئی ہے، اے سکینہ تمہارے حصے میں بابا سے جدائی آئی ہے۔ ارے سکینہ کا یہ سننا تھا، ایک مرتبہ ننھی باہیں بابا کے گلے میں ڈال دی، کہا بابا اچھا بابا اگر وعدہ نبھانے جاتے ہو تو جاؤ، لیکن ایک آخری بار بابا مجھے اپنے سینے پر سلا لو، اے بابا ایک آخری بار مجھے اپنے سینے پر سلا لو۔ حسین نے نہ جانے کس دل سے اپنی بچی کو آغوش میں لیا، ارے میرے مولا نے ایک مرتبہ سکینہ کو اپنے سینے پر سلایا۔ میرا دل کہتا ہے مولا اس ننھے سے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوں گے، میرا دل کہتا ہے مولا نے محبت سے کانوں میں پڑے اندروں کو چھوا ہوگا، میرا دل کہتا ہے حسین نے سکینہ کے لیے دعائیں کی ہوں گی۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ ایک مرتبہ شہزادی گھبرا کر اٹھ گئی، کہتی ہے جاؤ بابا جاؤ، خدا حافظ، اے میرے بابا خدا حافظ۔ ارے حسین کہتے ہیں سکینہ ابھی کچھ دیر پہلے تو کہتی تھی کہ سینے پر سوگی، اب خود ہی مجھے بھیجتی ہو۔ کہا بابا میری جو آنکھ لگ گئی نا، ایک مرتبہ میں نے دادی فاطمہ زہرا کو خواب میں دیکھا، ارے میری دادی مجھ سے کہتی تھی اے سکینہ میرے لال کو میری آغوش میں آ جانے دے، صبح سے میرے بچے نے بڑے لاشیں اٹھائے ہیں، زخموں سے چور ہے، پیاس سے بے حال ہے، اے سکینہ میرے حسین کو میرے پاس آ جانے دے، جاؤ بابا جاؤ، خدا حافظ، اللہ نگہباں تمہارا، اب میرا مولا چلا۔ ارے اب میرا مولا چلا، وہ جنگ کی حسین نے کہ تاریخ نے ویسی جنگ نہ دیکھی تھی۔ عزیزان گرامی مقتل کہتا ہے کہ ذوالفقار لے کر یا علی لڑے یا حسین لڑے، ارے فوج ستمگار کوفے کی دیواروں سے جا جا کے ٹکرانے لگی۔ ایک مرتبہ اذان کی آواز آئی، حسین نے آستین پر تلوار کو صاف کیا، نیام میں رکھا، اب یہ نیام میں جانا تھا تلوار کا کہ حلقہ نہ تنگ ہونے لگا۔ ایک مرتبہ ایک نیزہ لگا جو حسین کی گردن کے نیچے، تو میرا مولا رہوار پر جھک گیا، تیرا
کر میرا